السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى في مقام آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور ہماری اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا ہے کہ آج کا موضوع سخن غریبی کا علاج اسلام کے اندر کیا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی. حضرات، امیری اور غریبی، تونگری اور فقیری یہ دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، آتی اور جاتی. کل کو جو بادشاہ تھے آج فقیر بنے ہوئے ہیں، اور کل کے جو فقیر تھے آج وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. یہ وقت اور حالات پر مبنی ہیں. اللہ عز و جل ہی کے ہاتھ میں روزیاں ہیں. جب وہ کسی کو چاہتا ہے تو امیر سے فقیر بنا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو فقیر سے امیر بنا دیتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ ہی مالک الملک ہے، بادشاہ ہے. وہ جس کو چاہے تخت عطا فرمائے اور جس کو چاہے تخت دار پر لٹکا دے، جس کو چاہے عزت و رفعت عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت و رسوائی کے غار میں دفن کر دے. اللہ عز و جل ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ دنیا چونکہ اگزام ہال ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ اللہ ہمیں آزمائے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. آزمائش گاہ ہے یہ دنیا. اللہ عز و جل کسی کو مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے تو کسی کو فقیری دے کر کے آزماتا ہے، غریبی دے کر کے آزماتا ہے، غربت و افلاس اس کے اوپر مسلط کر کے اللہ آزماتا ہے. اس امتحان میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کا وہی سب سے عزیز اور محبوب ترین بندہ ہو جاتا ہے. اور جو اللہ رب العزت کے اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے وہ نہایت ہی ذلیل اور نہایت ہی رسوا کن عذاب سے یہاں بھی دوچار ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ دوچار ہونے والا ہے. میرے عزیز، میرے دوست، یہ غریبی یا امیری، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے، وہی دیتا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، اسے امیری عطا فرمائی ہے،
اسے اللہ وحدہ لا شریک نے دولت عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے اس مال کو خرچ کرے، اللہ کے بندوں کو کا حق ہے اس کو وہ حقوق اللہ کے بندوں میں وہ تقسیم کرے دے، اور اپنے مال و دولت کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کرے۔ اور اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو افلاس، کسی کو غربت، کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبی دی ہے، افلاس دیا ہوا ہے، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ اس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، وہ صبر کرے، استقامت کی روش اختیار کرے، قناعت کرے، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے، اور اسی کی طرف وہ رجوع ہو، کام لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا ہی کے اندر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم اسے دنیا ہی کی زندگی میں سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ما نشاء ولمن نرید، ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وجعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اور اگر وہ آخرت کی بھلائی نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے، تو پھر ہم اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے اور جہنم دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ طالب دنیا جو ہوتا ہے، دنیا کا جو طلبگار ہوتا ہے، اس کو بھی دنیا کے اندر سب کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کی خواہش، اس کی مرضی ہی کے اوپر سب کچھ نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر اس کو ملتا ہے، بلکہ اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور خوشی ہوتی ہے اور جتنی اس کی مشیت ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ جب معاملہ ایسا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک بندے مومن کو، غریب کو، جس کو غربت ملی ہے، اسے چاہیے کہ وہ صبر اور قناعت سے کام لے اور اصل توجہ آخرت کی زندگی کی طرف کرے، اپنی آخرت کو سنوارے، اس کو سجانے کی کوشش کرے، جہاں اسے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے، اور وہاں صرف دو ہی زندگی ہے، دو ہی چیزیں ملیں گی، یا تو وہاں امیری ہی امیری ہے یا تو غریبی ہی غریبی ہے۔ دنیا میں تو جسے امیری نہیں ملی ہے تو کم از کم متوسط درجے کی زندگی گزار لیتا ہے، خوشحال رہتا ہے، میڈیم زندگی اسے ملتی ہے، کھا پی لیتا ہے، بس اسے مالداری بھلے نہیں ملی۔ یہاں اس طرح کی زندگی کا بھی خیال اور تصور ہے، کوئی بے حد غریب نہیں ہے، کچھ بے حد غریب ہیں۔ کوئی ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے کنویں سے نکال کر، کوئی نل سے پی لیتا ہے، کوئی مٹکے کا پانی پی لیتا ہے، کوئی فریج کا پانی پیتا ہے، کوئی برف ڈال کے پی لیتا ہے، یعنی مختلف طریقے سے زندگی آدمی گزار لیتا ہے۔ لیکن وہ زندگی جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، وہ زندگی یا تو دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی، اور یا تو خوشی اور مسرت سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ آج اس غربت کو مٹانے کے لیے، اس غریبی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے اس غریبی کو نیست و نابود کرنے کے لیے دو طرح کے علاج کرنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو دو طرح کے لوگ دنیا کے اندر ملیں گے آپ کو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دینی اور شرعی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غربت کا علاج کرتے ہیں، غربت کو مٹانے کی کوششوں میں لگے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی طور پر غربت کو مٹانے کے لیے قوانین بنائے ہیں، انہوں نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں انہوں نے، اور ان قوانین اور اصول اور ضابطے کی بنیاد پر دنیا سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرے گروپ کے لوگ ہیں نا، ہم نے اور آپ نے بھی آج تک دیکھا ہوگا، آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں
کہ دنیا کی جو سوچ رکھ کر سوچ و بچار کر کے غربت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ غربت کو تو نہ ختم کر سکے، غربت تو ان سے دور نہ ہو سکی، البتہ یہ باقی ہیں، غریب لوگ ضرور ختم ہو گئے ہیں، غریب مٹتے جا رہے ہیں، غریب برباد ہوتے جا رہے ہیں، غریب کے بال بچے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شہروں کے اگر آپ جائزے لیں، قصبوں کے جائزے لیں، تو آپ دیکھیں کہ انسان غربت کی کتنی نچلی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، بالخصوص ہمارے ملکوں کے لوگ، اور ہمارے ہی ملکوں کے نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو جو ترقی یافتہ ممالک کہلائے جاتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، اور مغربی اور مشرقی جو ممالک کہلائے جاتے ہیں، ان کے ملکوں میں یہ تو یہ ہے نا کہ دیگ کے چاول ہمارے ملکوں میں چونکہ دیگ چھوٹی ہے اس لیے بہت سارے چاول باہر نکل آتے ہیں، اور یہ چونکہ بڑے بڑے ڈیگوں میں یہاں ان ملکوں میں غربت پک رہی ہے اس لیے جلدی وہ چاول باہر نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ اس قدر کھوکھلا ہو چکا ہے، اخلاق اقدار اس طرح مٹتے جا رہے ہیں، اور غربت اور افلاس اس طرح لوگوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے ان ممالک کے اندر جو اپنے آپ کو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اپنی حکومت، اپنی سیادت، اپنی قیادت پوری دنیا کے اوپر قائم رکھنے کے لیے دکھاوا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے، اور ان کے لوگ غربت و افلاس سے مر رہے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، لاٹریاں ہیں، جوئے ہیں، سود ہیں، سٹے ہیں، قتل ہیں، اور ڈپلیکیٹ دوائیں ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے، تو غریبوں کو مٹانے کے لیے کہ یہ غریب ہی نہیں رہیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ہم مالدار لوگ رہیں گے، غریب ختم ہو جائیں گے۔ نہ جانے زناکاریاں، شراب کی بھٹیاں، عیاشیاں، بدکاریاں، عورتیں اس طرح غربت کو مٹا رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اسی طرح سے آپ اگر شہروں کا جائزہ لیں، قصبوں کا، دیہاتوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں جہاں پہلے 10 15 یا سینکڑوں جھوپڑ پٹیاں آپ کو نظر آتی تھیں، آج آپ جا کر کے جائزہ لیں تو ان کی جگہوں پر ہزاروں جھوپڑ پٹیاں ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ یہ غربت ختم کر رہے ہیں آپ یا غریبوں کو اور غریب بنا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ غربت نہیں ختم ہو رہی ہے، غریبی نہیں مٹ رہی ہے، تب رہا کہ ان جھوپڑیوں کے اندر موت ان غریبوں کو ضرور نشانہ بنا بنا کر کے ان کو ہضم کر رہی ہے۔ یہ بیچارے غریب موت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بال بچے نہ صحیح کھانا پاتے ہیں، نہ صحیح رہائش پاتے ہیں، نہ صحیح طور پر دوائیں پاتے ہیں، نہ حفظان صحت کا ان کے محلوں میں خیال ہوتا ہے، نہ ہی میونسپلٹی کارپوریشنیں جو بنی ہوئی ہیں یہ بھی رشوت اور چوری کر کر کے عید بقرعید کو یا یوں سمجھیے تیوہار کے دن اپنی کچھ ہدیے اور تحفے اور گفٹ لینے کے لیے آگے کچھ چونے اونے اور کچھ پاؤڈر چھڑک کر جھاڑو وڑو مار کر کے اور آپ کے گھروں سے صفائی کا وہ دے کر کے کہ بھئی ہم نے صفائی کر دی، ہمیں کچھ دو، آج آپ کے ہاں عید ہے یا تیوہار ہے۔ اس طرح سے اللہ کی قسم ہمارے ملکوں کے اندر اس طرح سے کام ہو رہا ہے، اور اس طرح غربتوں کو، غریبوں بیچاروں کو ختم کر رہا ہے۔ اور یہ دنیا دار، یہ سیاسی لیڈران اور یہ سرمایہ دار، یہ مال و دولت کے پجاری، اللہ کے مذموم اور برے بندے کتوں کی طرح دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا سے غریبی کے ختم کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں کہ غریبوں کو ہم غریبی ختم کریں گے۔ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جنتا زیادہ ہو رہی ہے، پبلک زیادہ ہو رہی ہے، عوام کی کثرت ہو رہی ہے، اور ہم اس کو کنٹرول ہم کیسے غریبی ختم کریں؟ تو اس کے لیے انہوں نے نظام بنائے کہ نہیں، بچے دو ہی اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا کے کتے وہ رگیں کاٹ کر کے اب جو ہے کریں بچے دو ہی اچھے ہوتے ہیں، اس لیے غربت ختم۔ ہم نے دیکھا ہے بے اولاد بھی بیچارے غربت کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ اولاد ہی غریبی کا ایک وجہ اور سبب بنتے، یہ اولاد اگر غریبی کا سبب ہوتے تو پھر وہ جو بے اولاد ہے وہ کیوں غریب ہے؟ بولو، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بیچارہ کیوں فٹ پاتھوں کے اوپر اور نالیوں میں پڑا سو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے وہ غریب ہے؟ یہ کافرانہ نظریہ اور یہ کافرانہ نظام اور یہ کافرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ راشن پانی پہ کنٹرول کیا جائے، برتھ کنٹرول کیا جائے، منصوبہ بند پلاننگ بنائی جائے، اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اور دنیا بھر کے حرام کاریوں کے ذریعے سے اس غربت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج یہ پارلیمنٹوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو چند لوگ
اکثریت کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ان کی قسمتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ یورپ کے ہوں, چاہے وہ کسی جگہ کے پارلیمنٹ ہو جہاں اسلام نہیں ہے, تو یہ لوگ, یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے بلکہ یہ ظلم و ستم اور کفر و حرام کاری کی ایوان ہیں, اور یہ اس کی پارلیمنٹ ہیں. یہ اسلام, یہ